السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہونے لگتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں خبیثوں سے اور خبیثنیوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح سند کی صحیح ستہ کی متعدد کتب میں روایت شدہ حدیث ہے اور ثابت شدہ حدیث۔ بیت الخلاء کے آداب اور قضاء حاجت کے آداب، ان سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عموم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اور بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ کان یذکر اللہ علی کل حین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہی اللہ رب العزت کا ذکر کرتے تھے۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ گھر سے نکلتے گھر میں واپس داخل ہوتے، مسجد میں داخل ہوتے مسجد سے باہر نکلتے، اسی طرح کھانا شروع کرتے کھانے کے اختتام پہ، گفتگو شروع کرتے گفتگو کے اختتام پہ، مجلس شروع کرتے مجلس کے اختتام پہ۔ غرض جہاں جہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل اور فعل کو دیکھیں گے، آپ اللہ رب العزت کی یاد کو، اللہ کے ذکر کو بھولتے نہیں تھے۔ اب بیت الخلاء ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کل بھی بات ہوئی تھی کہ اللہ کا ذکر کرنا یا اللہ رب العزت کا لکھا ہوا نام لے کر جانا منع ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر جانے سے قبل اللہ کا ذکر کرتے اور باہر نکل کے پھر اللہ کا ذکر کرتے۔ تو بیت الخلاء میں داخل ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ بایاں پاؤں بیت الخلاء میں داخل ہوتے اندر پہلے رکھتے اور باہر نکلتے دایاں پاؤں باہر پہلے نکالتے۔ تو یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ خبث والخبائث، یہ خبیث اور خبیثنیاں، ان سے مراد مذکر شیاطین اور مؤنث شیاطین سارے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جس طرح پاک جگہیں اور پاک مجلسیں فرشتوں کی پسندیدہ جگہیں ہیں، اسی طرح ناپاک جگہیں اور ناپاک مجلسیں وہ شیاطین اور پلید چیزوں کی پسندیدہ جگہیں، اور جنات اور شیاطین وہ ایسی جگہوں پر پائے جاتے ہیں جہاں پر اس قسم کی پلیدگی پائی جاتی ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہونے سے قبل ان کی شر سے اللہ کے ہاں پناہ طلب کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ بڑا اہم موقع ہے کہ ایک مرد اور ایک مسلمان مرد اور عورت اپنی حفاظت کے لیے اور شیاطین کی شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہونے سے قبل یہ دعا پڑھے اور اللہ رب العزت کی پناہ میں اپنے آپ کو دیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ یہ جو جنات اور شیاطین ہیں وہ اور اس کی ذریت تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ اسی لیے اس بات کی تعلیم بھی دی گئی ہے کہ لباس اتارنے سے قبل بسم اللہ کہا جائے، کہ جب بسم اللہ پڑھ لی جاتی ہے تو پھر شیاطین انسان کو برہنہ دیکھنے سے قاصر ہو جاتے، اللہ ان کے اور انسان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے۔ تو اسی طرح اس دعا سے بیت الخلاء میں جو شیاطین موجود ہیں،
خواہ وہ مذکر ہوں یا مؤنث ہو، ان کی شر سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک اور بات جو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے، اور پناہ میں وہی شخص دیتا ہے جس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہاں سے حفاظت ملنی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت کے محتاج ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے تھے، اور اسی لیے جا بجا قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی متعدد جو ہے دعائیں پتہ چلتی ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شیاطین کی اور شر والی چیزوں سے پناہ طلب کرتے تھے۔ معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اسی معنی پر ہے، اور صبح و شام کے اذکار جو دعائیں اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے ان کے صیغے بھی اور ان کے الفاظ بھی یہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ان تمام شر والی چیزوں کے مقابل اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے پناہ طلب کرنا، اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دینا، یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے جس سے انسان شیاطین اور دیگر شر والی چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ دعا کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دوسری حدیث جس میں آپ نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا اسلحہ۔ تو میدان جنگ میں سپاہی موجود ہو، دشمن کے وار بھی ہوں اور دشمن نظر بھی نہ آتا ہو، ایسے میں اس کے پاس ایک بڑا کارگر قسم کا اسلحہ تو موجود ہو جسے وہ استعمال کرے تو دشمن پر بہترین حملہ ہو سکے، اور اسی طرح اپنی ایک بڑی اچھی اس کے پاس ڈیفینسو شیلڈ موجود ہو جس سے وہ دفاع کرے تو دشمن کے سارے حملے برباد ہو جائیں، لیکن وہ بندہ استعمال ہی نہ کرے، وہ فوجی چپ کر کے بیٹھا رہے اور اس کے اوپر حملے ہوں اور اس کو نقصان پہنچے اور وہ دشمن کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، تو قصور کس کا ہے؟ یقیناً کہیں گے کہ اس فوجی کا ہے۔ تو یہ دنیا جس میدان میں اللہ نے اہل ایمان کو اتارا ہے، دشمن ہر وقت ہاتھ میں لگا کے بیٹھا، شیطان اور اس کی ذریت انسان کے ساتھ لگی بیٹھی، اور وہ اپنی دشمنی سے کبھی نہیں رکتے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کے ساتھ دشمنوں والا معاملہ کرو، اور دشمنی کا سلوک اور معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دفاعی حصار کو بھی مضبوط کرے اور دشمن کے اوپر مضبوط حملہ بھی کرے، اور ان دونوں کے لیے جو اسلحہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے وہ کیا ہے؟ الدعاء سلاح المؤمن، مومن کا اسلحہ تو دعا ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ رب العزت سے دعا مانگنا، خواہ وہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی ہو۔ بعض لوگوں کا تصور یہ ہے کہ زندگی میں کہیں بڑا مسئلہ پیش آیا تو دعا کریں، چھوٹی بات کے لیے وہ دعا کو اہمیت نہیں دیتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جوتے کا تسمہ ٹوٹنے پر بھی دعا کی ترغیب دلاتے تھے کہ وہ اللہ رب العزت سے دعا کر کے طلب کریں کہ یا اللہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، اب میری یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ یعنی چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی پہلا جو قدم ہے وہ دعا ہے کہ اللہ کے حضور بندہ اپنی حاجت رکھے، اور اللہ کو یہ بڑا پسند ہے کہ اللہ کا بندہ اس کی طرف متوجہ ہو کر اپنے رب سے مان سے کچھ طلب کرے۔ وہ مانگنے والوں سے راضی ہوتا ہے، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے ہر حال میں دعا طلب کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔